بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعوں میں ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور ایک صاحب باطن کے درمیان ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے تکنیوی دنیا کے کچھ اسرار و رموز معلوم کیے۔ اس ملاقات کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ کہف میں کیا گیا ہے، اور بخاری میں اس واقعے سے متعلق کچھ اور تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ بخاری میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس سے عرض کیا کہ نوف بقالی کہتا ہے کہ خضر کے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، خدا کا دشمن جھوٹ کہتا ہے۔ مجھ سے ابی بن کعب نے حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے تھے۔ کسی آدمی نے معلوم کیا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور ان پر عتاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو اسے الہی کے سپرد کرتے ہیں۔ مجمع البحرین، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو کچھ معاملوں میں تجھ سے بھی زیادہ عالم و دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، تیرے اس بندے تک کچھ پہنچانے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی کو اپنے توسے دان میں رکھ لو، بس جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ آدمی ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توسے دان میں رکھ دیا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو ساتھ لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ جبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس حصے پر بہتی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف تک جم کر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کی طرح ہو گئی۔ کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گئے تھے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے، اور پھر دونوں اپنے سفر شروع کر دیا، اور اس دن رات آگے بڑھتے ہی گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تھکان زیادہ محسوس ہونے لگی ہے، وہ مچھلی لاؤ تاکہ اپنی بھوک مٹائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل
مسعود تک پہنچانے میں کوئی تھکان نہ ہوئی تھی، مگر منزل سے آگے غلطی سے نکل گئے تو اب تھکان بھی محسوس ہونے لگی۔ یوسف بن نون نے کہا، آپ کو معلوم رہے کہ جب ہم پتھر کی چٹان پر تھے وہ مچھلی کا تعجب بھرا واقعہ پیش آیا۔ سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ کہنا بھول گیا، یہ بھی شیطان کا ایک چرکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا وہ خط مچھلی کے لیے صبر راستہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور یوسف کے لیے عجز و تعجب والی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی جگہ تھی، اور وہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے اور اس صخرہ پتھر کی چٹان تک جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ عمدہ کپڑا پہنے ہوئے ایک آدمی بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ اس آدمی نے کہا، تمہاری اس سرزمین میں سلام کہاں، یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں تم سے علم حاصل کرنے آیا ہوں جو اللہ نے تم ہی کو بخشا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے صبر نہ رکھو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو تکنیوی اسرار رموز کا وہ علم عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر و ضبط کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کا ارشاد کی بالکل خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تو میں پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملے کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہو مجھ سے کوئی سوال نہ کرے، میں خود ان کی حقیقت آپ کو بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے ایک ناؤ نظر آئی۔ حضرت خضر رضی اللہ تعالی عنہ نے کرایہ پوچھا۔ وہ خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی پر روانہ کر لیا۔ ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضبط نہ ہو سکا۔ خضر علیہ السلام سے کہنے لگے، کشتی والوں نے یہ احساس کیا کہ آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کر لیا اور اپنے
اس کا یہ بدلہ لیا ہے۔ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے۔ آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں وہ بات بالکل بھول گیا، اسی لیے آپ بھول چوک پر پکڑے نہیں اور میرے معاملے میں سختی نہ کریں۔ یہ پہلا سوال واقعی موسیٰ علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اسی بیچ ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام نے کہا بے شک علم الہی کے مقابلے میرا اور تمہارا علم ایسا ہی بے حقیقت ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے یہ قطرہ کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک اور کو روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے، فرمانے لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں تو شروع ہی میں کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ بات پہلی بات سے بھی زیادہ سخت تھی، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور خیر اس بار اور نظر انداز کر لیجئے، اس کے بعد اگر صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کرنے کا کوئی موقع نہ رہے گا اور اس کے بعد آپ مجھ سے الگ ہو جائیے گا۔ مگر دونوں کی مسافرانہ درخواست بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی یہ بستی میں سے گزر رہے تھے کہ خضر علیہ السلام ایک ایسا مکان کی اور بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا ڈر تھا۔ ہم اس بستی میں مسافر کی حیثیت سے داخل ہوئے، مگر اس کے بعد بسنے والے نے نہ مہمانداری کی اور نہ ٹکنے کی جگہ دی۔ اگر کرنا ہی تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میری اور تیری جدائی کا وقت آ گیا، ھذا فراق و بینک۔ اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کو ان تینوں حقیقتوں کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے وہ تھی جن پر آپ صبر نہ کر۔ قرآن مجید میں نہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام
ذکر ہوا ہے اور لقب بلکہ عبدم من یابدین بخاری و مسلم کی صحیح حدیثوں میں خضر علیہ السلام کا کر ہوا ہے۔ قرآن مجید نے انداز میں ان کے شرف کا ذکر کیا۔ وہ نبی کی پدوی کے لیے ہی اترتا ہے، ولایت کا مکان تو اس سے بہت پیچھے ہے۔ تحقیق کرنے والوں علماء کی صحیح رائے یہ ہے کہ یہ مقام وہ ہے کہ جو آج کل عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا مقام قرآن مجید نے اس واقعے سے شروع خضر کے علم کے متعلق کہا ہے۔ وہ اللہ اکبر۔ آخر میں خضر کا یہ قول نقل کیا ہے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ میں نے واقعوں کے اس سلسلے کو اپنی اور سے نہیں گرا تو ان دونوں ظلموں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو کچھ چیزوں کی حقیقتوں کا علم عطا فرمایا تھا جو تکنوی رموز و اسرار اور باطنی حقیقتوں سے متعلق ہے۔ دنیا کی تمام حقیقتوں پر اسی طرح پردہ اٹھا دیا جائے جس طرح کچھ حقیقتوں کا خضر علیہ السلام کے لیے بے نقاب ہے۔ آزمائش کا یہ سارا کارخانہ بکھر کر رہ جائے، مگر دنیا اعمال کی آزمائش گاہ ہے، اسی لیے تکوینی حقیقتوں پر پردہ پڑا رہنا ضروری ہے تاکہ حق و باطل کی پہچان کے لیے جو ترازو اللہ کی قدرت نے مقرر کر دیا ہے برابر اپنا کام انجام دیتا رہے۔ جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو نبوت و رسالت کے معاملات کے مجموعے کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام حضرت خضر علیہ السلام کے مقام سے بہت بلند ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور ذلیل القدر رسول بھی، شریعت والے بھی ہیں اور خطاب والے بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے جامع علم سے آگے نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیں پہ کچھ غلطی ہوئی ہے، انشاءاللہ دوسری بار